السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج آپ کا لیسن سورۃ بقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 11 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یسألونک سوال کرتے ہیں آپ سے، پوچھتے ہیں آپ سے، عن شہر الحرامی حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ لڑائی کرنا اس میں، یعنی آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنا کیسا ہے۔ قل کہہ دیجئے، قتال فیہ کبیر لڑائی کرنا اس میں بڑا ہے، یعنی بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ اور روکنا اللہ کے راستے سے، وکفر بہ اور انکار کرنا اس کا، والمسجد الحرام اور روکنا مسجد حرام سے، واخراج اہلہ اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو، اس کے اہل کو، منہ اس سے، اکبر زیادہ بڑا ہے، یعنی زیادہ بڑا گناہ ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، والفتنۃ اور فتنہ اکبر زیادہ بڑا ہے، من القتل قتل سے، ولا یزالون یقاتلونکم اور ہمیشہ، لا یزالون کا مطلب ہمیشہ ہوتا ہے، یقاتلونکم وہ لڑتے رہیں گے تم سے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم وہ لوٹا دیں تم کو، عن دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر وہ استطاعت رکھیں، ومن یرتد اور جو کوئی مرتد ہو گیا، منکم تم سے، عن دینہ اپنے دین سے، فیمت پس وہ مر گیا، وہو اور وہ کافرن کافر تھا، فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں، حبطت تباہ ہو گئے، اعمالہم اعمال ان کے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، واولئک اصحاب النار اور یہی وہ لوگ ہیں آگ والے، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اس کی تفسیر دیکھیں۔ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے دریافت کرتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں۔ آپ نے ابھی حج کے مہینے پڑھے تھے، وہ 3 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ کل 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ان کے نام اس طرح سے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 اکٹھے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ٹھیک ہے، یہ اکٹھے ہی آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو چھوٹی عید ہوتی ہے وہ شوال میں ہوتی ہے، شوال کے بعد ذوالقعدہ یا ذوالقعدہ کا مہینہ ہوتا ہے، پھر ذوالقعدہ کے بعد ذوالحجہ یعنی بڑی عید والا مہینہ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد محرم آ جاتا ہے، محرم کا بھی آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں، اور ایک مہینہ رجب کا اس سے الگ ہے، رجب جو شعبان سے پہلے آتا ہے، رجب آتا ہے، شعبان آتا ہے، پھر رمضان آتا ہے نا، اس طرح سے 4 مہینے ہیں۔ کون کون سے 4 مہینے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور ایک رجب، ٹھیک ہے، تو یہ 4 مہینے ہیں، 3 لگاتار ہیں اور ایک الگ سے۔ کل 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے گنتی رکھی ہے، ان میں سے 4 اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنائے ہیں، اور یہ اسلام میں نہیں، اسلام سے پہلے جاہلیت میں بھی ایسے ہی تھا، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کی گنتی مہینوں کی 12 رکھی ہے، اور اس میں سے 4 حرمت والے ہیں، یعنی ان میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔
جنگ نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا، قتل و غارت گیری نہیں کرنی، ان کی حرمت کا خیال کرنا ہے۔ تو آپ سے پوچھتے ہیں کیا اس مہینے میں لڑائی کی جا سکتی ہے؟ یہ اس طرح سے واقعہ کیا ہوا تھا، اس کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان فوجی دستے کے ہاتھوں رجب کے مہینے میں ایک کافر کا قتل ہو گیا اور بعض کافر قیدی بنا لیے گئے۔ لڑائی ہوئی نا تو اس طرح سے ہو گیا، اور مسلمانوں کے علم میں نہیں تھا کہ رجب شروع ہو گیا ہے، یعنی ان کے علم میں نہیں تھا کہ ابھی پچھلا مہینہ ہی چل رہا ہے یا رجب کا چاند نظر آ گیا ہے۔ تو مسلمانوں نے ان کو تانا دینا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور حرمت والے مہینے کا خیال بھی نہیں کرتے اس کی حرمت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ویسے تو اس میں لڑائی کرنا اس مہینے میں منع ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کا انکار کرنا اور جو مسجد حرام کو آباد کرنے کے یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنے کے اہل ہیں ان کو وہاں سے نکالنا، تو یہ زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک قتل کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فساد جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا شان نزول ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور 4 مہینے حرمت والے ہیں وہ بھی آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ وَلَا يَزَالُونَ، اور ہمیشہ وہ تم سے لڑائی کرتے رہیں گے، کون؟ کافر جو ہیں وہ مسلمانوں سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم، وہ پھیر دے تم کو، عن دینکم، تمہارے دین سے، جب تک وہ تمہیں دوبارہ کفر کی حالت میں نہیں پھیر لیتے وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور جو کوئی پھر گیا تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، یعنی جو کوئی دین اسلام سے مرتد ہو گیا تو اس کی پھر سزا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، فَيَمُتْ، پس وہ مر گیا، وہ کافر، نہ وہ کافر تھا، یعنی دین سے مرتد ہو گیا اور اس کو اسی حالت میں موت آ گئی، اس نے توبہ کی توفیق نہ اسے نصیب ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَأُولَٰئِکَ، پس یہی وہ لوگ ہیں، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں تباہ ہو گئے، انہیں کسی عمل کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، یہ آخرت کی سزا ہے، اور دنیا میں ان کی سزا یہ ہے کہ مرتد کو قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کون؟ جو اپنے دین سے پھر جاتے ہیں، جب ان کے کوئی اعمال ہی باقی نہ بچے، سارے تباہ ہو گئے، تو انہیں پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یرجون رحمت اللہ، جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور رحیم، بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے نا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اس پہ نہ کرے، اس کے گناہوں سے درگزر نہ کرے، تو کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا اپنے اعمال کی بنا پر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر اللہ کے راستے میں ہجرت کی، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے رشتہ دار چھوڑے، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جہاد ہر اس کوشش کو کہتے ہیں جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، صرف لڑائی کرنا جہاد نہیں ہے، جہاد کئی قسموں کا ہوتا ہے، زبان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، علم کے ساتھ بھی، قلم کے ساتھ بھی، نفس کے خلاف بھی ہوتا ہے، اور تلوار کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی کوشش اللہ کے راستے میں اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے کی جائے گی نا، اسے جہاد کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیں گے، ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے اور ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور رحیم، بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ رحیم کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رحیم اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، جو آخرت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر، مومنوں پر رحم فرمائیں گے، ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، ہے نا، اور جو فاسق و فاجر، کفر شرک کرنے والے، ان پر رحم نہیں ہوگا۔ دنیا پہ تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے نا، سب پر مہربان ہے، لیکن رحیم اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مسلمانوں اور مومنوں پر کریں گے۔ تو یہ بھی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما۔ اتنے کا پہلے آپ کر لیں۔ یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے دریافت کرتے ہیں، عن الخمر، شراب کے بارے میں،
خمر ڈھانپ لینے والی چیز کو کہتے ہیں، شراب عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، اس لیے شراب کو بھی خمر کہتے ہیں۔ والمیسر اور جوا، میسر یعنی آسانی سے ہاتھ آ جانے والے مال کو کہتے ہیں۔ جو جوا ہے اس میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، تو ایسے ہی لوگوں کا مال ہڑپ کر لیا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام میسر رکھا گیا ہے۔ کل کہہ دیجئے فیہما، ان دونوں میں اسم کبیر، گناہ ہے بڑا، و منافع اور فائدہ، للناس لوگوں کے لیے، و اسمہما اور ان دونوں کا گناہ، اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے فائدے سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے شراب اور جوئے میں وقتی تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے۔ شراب کیا ہوتا ہے؟ عقل کو تیز کر دیتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے انرجی پیدا کر دیتی ہے، گرمی پیدا کر دیتی ہے انسان کے جسم کے اندر، لیکن یہ بہت زیادہ انسان کے دین کو اور اس کی عقل کو نقصان پہنچاتی ہے۔ فائدہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھوڑا ہے اور نقصان بہت زیادہ ہے۔ جوا بھی اسی طرح، وقتی طور پہ مال آپ کو بڑی جلدی مل جائے گا، لیکن اس میں گناہ ہے، دوسروں کا حق کھایا جاتا ہے، ویسے بھی دین میں اس کا کتنا بڑا گناہ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فائدہ تو تھوڑا سا ہے لیکن نقصان اس کا بہت بڑا ہے۔ ابھی یہاں پہ منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، شراب کو اللہ تعالیٰ نے 3 حصوں میں منع کیا ہے۔ شراب کیونکہ اس وقت معاشرے میں ایک رچ بس گئی تھی، پانی سے بھی زیادہ عام اس کو سمجھا جاتا تھا اور اس کو بہت لوگ پیتے تھے، تو اتنی زیادہ جو خون میں چیز رچ بس گئی تھی اس کو ایک دم منع نہیں کیا جا سکتا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتدریج 3 دفعہ میں اس کو حرام کیا۔ پہلی دفعہ میں ابھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس میں فائدہ تھوڑا سا ہے اور نقصان زیادہ ہے، پھر باقی آگے کی 2 آیتیں نا آپ بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ اور آپ سے پوچھتے ہیں کیا وہ خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ کہہ دیجئے جو باقی بچ جائے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کون سا مال خرچ کریں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو باقی بچ جائے، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد، جائز ضرورتیں اپنی پوری کرنے کے بعد جو بھی مال بچ جاتا ہے اس کو اکٹھا کرنے کی بجائے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی نہیں کرنا کہ سارا کچھ خرچ کر دیں اور پھر خود بیٹھے رہیں محتاج ہو کے، اور ایسے بھی نہیں کرنا کہ اپنے اوپر ہی خرچ کرتے رہ جائیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کچھ بچے نا۔ اپنی جائز ضرورتیں پوری کرنے کے بعد، اپنے اہل خانہ کی جائز ضرورتیں پوری کرنے کے بعد آپ اللہ کے راستے میں باقی مال دے دیں۔ یہاں پہ صدقہ خیرات کے بارے میں ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح سے بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم غور و فکر کرو۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ کہہ دیجئے ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو یتیموں کے وارث ہوتے تھے، متولی ہوتے تھے، سرپرست ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ جو بھی وہ ان کے مال میں سے کچھ کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے، تو لوگوں نے ڈر کے ان کا جو کھانا پینا تھا، ان کا مال تھا، بالکل الگ کر دیا تھا۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا تھا، جو یتیم کھا سکتے تھے کھاتے تھے، باقی کا سارا ضائع ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب آسانی کی ہے اس آیت میں، اور اس آیت سے اس حکم کو منسوخ کیا ہے کہ یتیم کے مال میں سے کچھ بھی نہیں لیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ اب وہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے، یعنی ان کا اور اپنا کھانا اکٹھا پکا کے اکٹھے بھی کھا سکتے ہیں، اپنا اور ان کا خرچ اکٹھا بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس میں گناہ نہیں ہے جب نیت صحیح ہے، ان کے مال کو بچانے کی نیت ہے، ضائع کرنے کی نیت نہ ہو، تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ اور اگر تم ملا لو ان کو، یعنی ان کے خرچ کو ملا لو اپنے خرچ کے ساتھ، فَإِخْوَانُكُمْ بس وہ تمہارے بھائی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے فساد پھیلانے والے کو، مِنَ الْمُصْلِحِ اصلاح کرنے والے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اگر اللہ چاہتا لعنتکم تو ضرور تم مشکل میں پڑ جاتے۔ لام تاکید ہے، اس کا مطلب ضرور آپ کریں گے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز حکیم بہت غالب بہت حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑی یہ رحمت کی، بڑی آسانی کر دی، نہیں تو یہ بہت مشکل ہو جاتی یتیموں کے متولیوں کے لیے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ
ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم. اتنے کا ترجمہ کر لیں پہلے. اور نہ تنکحو نکاح کرو مشرکاتی مشرکہ عورتوں سے حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنہ وہ ایمان لے آئیں. ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ اور البتہ لونڈی مومنہ بہتر ہے مشرکہ سے. ولو اعجبتکم اگرچہ وہ تمہیں کتنی اچھی لگے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو. مشرکہ عورتوں سے نکاح کرنا اسلام میں منع ہے، لیکن اگر وہ اسلام قبول کر لیتی ہیں تو پھر مسلمان ہوگی، پھر آپ ان کے سے نکاح کر سکتے ہیں. لیکن اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں نا، جیسے عیسائی اور یہودیوں کی عورتیں، ان سے نکاح جائز ہے، صحیح طور پر اپنے دین پر عمل کرنے والی ہوں. تب یہ نہ ہو کہ ہو تو عیسائی لیکن ان کو اپنے دین کا پتہ ہی نہ ہو، تو اس طرح وہ مشرکہ میں آئیں گی. تو وہ اہل کتاب عورتیں جو اپنے دین پر عمل کرتے ہیں ان سے شادی کی جا سکتی ہے، ان سے نکاح کی اجازت ہے. اور مشرکہ عورت سے نکاح کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگرچہ کوئی مومنہ لونڈی ہے نا تو وہ اسے زیادہ بہتر ہے. ولا تنکحوا المشرکین اور نہ تم نکاح کرو مشرکین سے، یعنی تم اپنی بہنوں بیٹیوں کے نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں. ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اور البتہ غلام مومن بہتر ہے مشرک مرد سے. ولو اعجبکم اگرچہ تمہیں اچھا لگے، وہ کتنا ہی اچھا ہو، کتنا ہی مالدار ہو، تو جو مومن غلام ہوگا اس مشرک مرد سے زیادہ بہتر ہے. ایک بات اس میں نوٹ کریں، دیکھیں یہاں پہ تنکحو کا لفظ ہے اور یہاں پہ تنکحو کا لفظ ہے. یہ اور باب بنتا ہے، یہ باب فعال بنتا ہے، یہ ثلاثی مجرد ہے. تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ مرد تو اپنا نکاح خود کر سکتے ہیں لیکن عورتیں اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی. یہاں پہ عورتوں کے ولی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی بیٹیوں اپنی بہنوں کے نکاح مشرک مردوں سے نہ کریں. ٹھیک ہے، اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مرد اپنا نکاح خود کر سکتا ہے لیکن عورتیں اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی. ولی کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اولئک یدعون الی النار یہی وہ لوگ ہیں جو بلاتے ہیں آگ کی طرف، یعنی جو مشرک لوگ ہیں یہ تو اگر ان سے نکاح کیا جائے گا تو یہ تو آپ کو بھی لے ڈوبیں گے. واللہ اور اللہ تعالیٰ یدعو وہ بلاتا ہے الی الجنت والمغفرۃ بإذنہ جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بإذنہ ہی اپنے اذن سے. وَيُبَيِّنُ آیاتہ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور وہ بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں آیاتہ اپنی آیات للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نصیحت کے لیے اپنے پیغام کو اپنی آیات کو کھول کر ہم پر بیان کر دیا ہے. تو آج آپ نے کیا پڑھا ہے؟ آج آپ نے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پڑھا. میں نے آپ کو بتایا 4 مہینے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. ٹھیک ہے، 3 لگاتار ہیں اور رجب اکیلا آتا ہے. تو یہ 4 مہینے حرمت والے، ان میں لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے. پھر میں نے آپ کو شان نزول بتا دیا کہ مسلمانوں سے لڑائی ہوئی کافروں کی تو مسلمانوں نے ان کو قتل بھی کیا اور قیدی بھی بنائے. بعد میں ان کو پتہ چلا کہ رجب کا چاند نظر آ گیا تھا، کفار نے ان کو تانا دینا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اس آیت میں کہ فساد پھیلانا، اللہ کے راستے سے روکنا اور مسجد حرام کے اہل جو لوگ ہیں یعنی مسلمان ہیں ان کو وہاں سے نکالنا زیادہ بڑا گناہ ہے، تو ان کو تانا نہ دو، ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ تو تمہارے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے مرتد کی سزا بتائی کہ جو مرتد ہو گیا، اپنے دین سے پھر گیا اور کفر کی حالت میں اس کو موت آ گئی تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جانے. اور میں نے آپ کو دنیا میں سزا بتائی کہ دنیا میں مرتد کی سزا قتل ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمیشہ آگ میں رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا کہ جو ایمان لائے اور پھر ہجرت کی. اس وقت ہجرت کرنا، جو بھی ایمان لاتا تھا اس کے لیے ہجرت کر کے مدینہ آنا ضروری تھا. اور پھر جہاد بھی کیا اللہ کے راستے میں. میں نے آپ کو جہاد کے بارے میں سارا بتایا کہ جہاد کوشش کو کہتے ہیں جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کی جاتی ہے. کئی قسم کا جہاد ہوتا ہے، وہ میں نے سارا آپ کو بتایا، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے سب کچھ. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ ہیں اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں. اور رحیم اور رحمان کا فرق بھی میں نے آپ کو بتایا کہ رحیم اللہ کی خاص صفت ہے.
پھر آپ کو میں نے شراب و جوئے کے بارے میں بتایا کہ شراب کو خمر کیوں کہتے ہیں اور جوئے کو میسر کیوں کہتے ہیں، اور ان میں کون سا تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے، تو نقصان کس چیز کا ہوتا ہے، دین کا عقل کا نقصان ہوتا ہے اور گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور فائدہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ جلدی مال مل جاتا ہے، تو جو گناہ ہے وہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر اس میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا مال خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر وہ مال جو باقی بچ جاتا ہے نا تمہاری ضرورت سے زائد ہے، تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، یہ نفلی صدقات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنی جائز ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد، اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنے کے بعد، باقی کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، بچا کے نہیں رکھنا، جو آپ خرچ کر دیں گے نا وہی بچتا ہے اللہ کے پاس۔ پھر بتایا گیا یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی خیر خواہی کرنا زیادہ بہتر ہے، اگر ان کا مال ملا لو، یعنی ان کا خرچہ اپنے خرچے کے ساتھ ملا لو تو گناہ نہیں ہے، پہلے اس کی اجازت نہیں تھی، اب اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بارے میں بتایا کہ مرد مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کریں، اور لونڈی جو ہے مومنہ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی نکاح بھی نہ کرو مشرک مرد سے، جو غلام مومن مرد ہوگا وہ زیادہ بہتر ہے ان سے، ہے نا۔ یہ لوگ تو آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کر لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کو خود سے ریوائز کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔